عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جس حدیث کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، دراصل یہ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے جو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے وقت اپنے مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ مدینے سے نکلنے کا میرا مقصد کیا ہے، میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں۔ تو اپنے بھائی کو جناب محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام وصیت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرا نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں نہ کسی لالچ کی بنا پر نکلا ہوں، نہ کسی غرور کی بنا پر، نہ ظلم کرنے نکلا ہوں، نہ فتنہ اور فساد کے لیے نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، کس لیے نکلا ہوں؟ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میرا ارادہ نیکیوں کا حکم دینے کا ہے، امر بالمعروف کا ہے، اور برائی سے روکنے کا ہے، نہی عن المنکر کا ہے۔ واسیر بسیرت جدی وسیرت ابی علی ابن ابی طالب، اور اس امر و نہی میں جس سیرت کو میں اختیار کروں گا وہ میرے نانا کی سیرت ہوگی اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صاف صاف واضح کر دیا کہ مدینے سے نکلنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ نہ میں لالچ کی بنا پر نکل رہا ہوں، نہ غرور کی بنا پر نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے نکل رہا ہوں، نہ فتنہ اور فساد کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے بیان کیا گیا تھا کہ دینی انقلاب میں اور دنیاوی انقلاب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دنیاوی انقلاب کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو دنیاوی انقلابات اس دنیا میں آتے رہتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، اور ان دو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان دو راہوں کو اختیار کرتا ہے۔ دو مقصد کون سے؟ سب سے پہلا مقصد کہ اپنی شخصیت کو منوا لینا، اپنا اقتدار قائم کر لینا، اپنی حکومت کو برقرار کر لینا، یہ پہلا مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شخصیت تو ہے نہیں، اپنی شخصیت کو بنانا ہے۔ تو ایک شخصیت کو منوانا ایک مقصد، دوسرا مقصد شخصیت کو بنانا ہے۔ تو ان دو مقصد کے لیے دنیا کے انقلابات میں دو راہوں کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلی راہ ہوتی ہے ظلم و فساد، پہلی راہ ہوتی ہے ظلم و ستم، اور دوسری راہ ہوتی ہے فتنہ اور فساد۔ یعنی جو طاقتور ہوتا ہے وہ ظلم کے ذریعے سے اپنا اقتدار ثابت کرتا ہے، اپنی حکومت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، لیکن جو طاقتور نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے۔ تو یہ ہم نے گزشتہ جمعے بیان کیا تھا کہ انسان جو دنیاوی انقلاب ہوتا ہے، دنیاوی انقلاب برپا کرنے کے لیے وہ دو مقصد ہوتے ہیں، اور دو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان دو راہوں کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں ان چاروں چیزوں کو پہلے ہی امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں نہ کسی لالچ کی بنا پر نکل رہا ہوں، نہ کسی غرور کی بنا پر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہیں تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ غرور کرنا، تکبر کرنا کس کی صفت ہے؟ کافروں کی صفت ہے۔ جب تم نے ایمان لا لیا، تم مسلمان ہو گئے، تو اب تمہیں غرور نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں امام حسین علیہ السلام بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں غرور کی بنا پر نہیں نکلا ہوں، فتنہ اور فساد برپا کرنے نہیں نکلا ہوں، ظلم کرنے نہیں نکلا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ان راہوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام انقلاب برپا کریں گے؟ کیسے امت کی اصلاح ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اصلاح کے لیے نکلے؟ کوئی اور نہیں نکل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔
جب کوئی نہیں نکلا تو امام حسین علیہ السلام کیوں نکل رہے ہیں؟ تو عجب نہیں امام حسین علیہ السلام جواب دے کہ یہ جو دین ہے یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ کسی کے دادا کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین میرے نانا کا دین ہے۔ میں وارث انبیاء ہوں، میں وارث رسول ہوں، اگر کوئی نہیں نکل رہا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں دین اسلام کی حفاظت کروں۔ تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام، اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو اس اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام کیا کریں گے؟ امام حسین نے کہہ دیا کہ میں امر کروں گا اور نہیں کروں گا، یعنی اچھائیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا۔ جیسے ہی اچھائیوں پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا، برائیاں ترک ہونا شروع ہو جائے گی، خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ میں اصلاح امت کے لیے 2 سیرتوں کو اختیار کروں گا۔ کون سی 2 سیرتیں؟ ایک تو پیغمبر کی سیرت اور دوسرا مولائے کائنات کی سیرت۔ تو عزیزان گرامی، یہ سیرت مولائے کائنات اور سیرت پیغمبر اکرم ایسی سیرتیں ہیں کہ جس سے امت میں اصلاح ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی سیرت کے ذریعے سے ہی دین اسلام کو اس دنیا میں پھیلایا ہے، اپنی سیرت کے ذریعے سے ہی، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ مولائے کائنات نے بھی اور پیغمبر اکرم نے بھی۔ یہ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ دین اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہے، تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ جو دین اسلام پھیلا ہے پیغمبر اکرم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، سیرت نبوی کی وجہ سے پھیلا ہے، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو اختیار کروں گا اور اپنے بابا کی سیرت کو اختیار کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سیرت نبی اور سیرت علی ایسی ہے جس سے دوبارہ دین اسلام کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو آئیے سیرت مولائے کائنات کو دیکھیں، سیرت نبی اکرم کو دیکھیں کہ ان کی سیرتیں کیسی ہے، کس طرح کا اخلاق ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا ہے۔ مولائے کائنات ہے، سیرت مولائے کائنات دیکھیے۔ مولائے کائنات ہے، راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک عورت مفلس ہے، لاچار ہے، اس کے بچے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ اب اس عورت نے بچوں کو بہلانے کے لیے کیا کیا؟ ایک ڈیگچی لی، اسے آگ پر چولہے پر چڑھایا اور اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا تاکہ بچے بہل جائے، بچے سوچے کہ کچھ پک رہا ہے، حالانکہ اس ہنڈی میں کچھ تھا نہیں۔ اب جب مولائے کائنات نے یہ دکھ بھرا منظر دیکھا تو مولائے کائنات کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو ایک مرتبہ وہ گھر آتے ہیں، واپس گھر تشریف لاتے ہیں، گھر سے کچھ اناج لیا اور اناج لے کر اب چاہتے ہیں کہ بوری میں اناج بھر کر گھر سے نکلے۔ تو جناب کمبر ہے، کمبر نے کہا کہ مولا یہ جو آپ لے کر جا رہے ہیں مجھے دیجئے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو مولا نے کمبر کو نہیں دیا، خود اپنی پشت پر اس بوری کو رکھا اور اس کے گھر لے گئے۔ یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم کوئی کام ثواب کا کرو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا ثواب بڑھ جائے، اسے تم پورا حاصل کر لو۔ کمبر بھی اٹھا سکتے تھے لیکن مولائے کائنات نے کمبر کو نہیں دیا، خود اس کے گھر لے جاتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اب جب اسے وہ اناج مل گیا تو وہ عورت غذا تیار کر کے، کھانا آمادہ کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ جو بچے رو رہے تھے، جو بھوکے تھے، ان کا پیٹ بھر گیا۔ اب جناب کمبر دیکھ رہے ہیں کہ مولائے کائنات ہے، بچوں نے جب کھانا کھا لیا تو ان بچوں کے ساتھ ان کو کھلا رہے ہیں، انہیں ہنسا رہے ہیں۔ تو کمبر پوچھتے ہیں کہ مولا ایک وجہ تو سمجھ میں آئی کہ آپ نے غذا پہنچا دی، کھانا پہنچا دیا، ان کے بچے بھوکے تھے، وہ سیراب ہو گیا، ان کا پیٹ بھر گیا، لیکن دوسری وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے بچوں کو کھلانا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچے بھوکے تھے، ان کا پیٹ بھر گیا، میں نے دوسری وجہ یہ دیکھی کہ بچے رو رہے تھے، میں نے چاہا کہ بچے مسکرائیں ہنسے، لہٰذا میں ان کے ساتھ انہیں کھلانے لگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ پہلی سیرت مولائے کائنات کی کہ سیرت مولائے کائنات بھی ویسی ہے جیسے پیغمبر اکرم کی سیرت ہے، ان کا اخلاق بھی ویسا ہی اخلاق ہے جیسے پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ اہل بیت نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ دین اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، بلکہ ان کی ایسی سیرت تھی کہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ایسے مدد کیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مولائے کائنات کی سیرت۔ اب سیرت پیغمبر اکرم دیکھیے کہ یہ ہمارے نبی ہے، آخری نبی، سردار انبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن جو دولت انہیں ملی وہ ساری کی ساری انہوں نے دین اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔ اب یہ عالم ہے کہ کپڑا بھی پرانا ہے۔ اب ایک شخص پیغمبر اکرم کا چاہنے والا وہ آتا ہے، نبی اکرم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور انہیں 12 درہم دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس 12 درہم سے آپ ایک نیا پیراہن، آپ کا لباس خرید لیں۔ اب پیغمبر اکرم بازار کی طرف آتے ہیں مولائے کائنات کے ساتھ، اور اس 12 درہم میں سے جب آپ آئے ہیں تو راستے میں ایک کنیز ملی، ایک کنیز بیٹھے کنارے گریا کر رہی تھی۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کنیز سے پوچھا کہ اے محترمہ، یہ بتا کہ تو یہاں بیٹھے رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے کہ بازار سے جا کر سامان خرید کے لے آؤ، اور مجھ سے وہ 4 درہم کھو گئے، گم ہو گئے۔ اب میں سوچ رہی ہوں میں جاؤں گی تو مجھے میرے مالک جو ہے وہ سزا دیں گے، لہٰذا مجھے خوف ہو رہا ہے، میں نہیں جانا چاہتی۔ تو اب پیغمبر اکرم اس 12 درہم میں سے 4 درہم اس کنیز کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا سامان خرید اور اپنے گھر چلی جا اپنے مالک کے پاس۔ اس نے 4 درہم لیے۔ اب پیغمبر اکرم ہے، بازار کی طرف جاتے ہیں، 4 درہم سے ایک پیراہن خریدتے ہیں۔ جب پیراہن خرید لیا، اب راستے سے گھر واپس آنے لگے تو راستے میں ایک سائل ملا، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے ایک پیراہن کی ضرورت ہے، میرے پاس پیراہن نہیں ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم جو پیراہن انہوں نے اپنے لیے لیا تھا، یہ دیکھیے سیرت پیغمبر، سیرت نبی کیا ہوتی ہے۔ پیغمبر نے جو 4 درہم سے پیراہن خود کے لیے خریدا تھا اس سائل کو عطا کر دیا، 4 درہم کنیز کو دے دیے، 4 درہم کا پیراہن خریدا تھا وہ سائل کو دے دیا۔ اب 4 درہم پیغمبر کے پاس بچے، پھر سے مولائے کائنات کے ساتھ دکان پر جاتے ہیں، پیراہن خریدتے ہیں 4 درہم سے اپنے لیے، اور وہ پیراہن کو پہنتے ہیں۔ اب جب لوٹتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، لوٹتے ہیں تو دیکھا وہ کنیز وہیں بیٹھی ہے، گئی نہیں، سامان خرید لیا، گئی نہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ اے محترمہ، تم اپنے گھر کیوں نہیں گئی؟ تو وہ کنیز کہتی ہے یا رسول اللہ، مجھے بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، میں اتنی دیر سے جاؤں گی تو مجھے سزا ضرور ملے گی۔ تو اب پیغمبر کہتے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، گھبرا مت، تو آگے آگے چل، اپنے گھر کا راستہ ہمیں بتا، ہم تیری سفارش کریں گے۔ اب وہ آگے آگے چلتی ہے، گھر قریب آیا، گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب پیغمبر باہر کھڑے ہیں، پیغمبر سلام کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ تو جب پیغمبر نے سلام کیا ان کے گھر والوں کو، ان گھر والوں کو، تو جواب نہیں آتا ہے۔ پیغمبر سوال کر رہے ہیں اور پیغمبر کے سلام کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب بھی آتا ہے، اور وہ صاحب خانہ باہر آتا ہے تو پیغمبر عرض کرتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ گھر والا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ،
آپ جو سلام کر رہے تھے، آپ کا سلام ہمارے لیے دعا ہے۔ جب آپ سلام کر رہے تھے تو رحمتیں نازل ہو رہی تھی، ہمارے لیے برکتیں نازل ہو رہی تھی، تو میں نے چاہا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ سلامتی حاصل کر لی جائے، لہٰذا میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو پیغمبر اب سفارش کرتے ہیں کہ یہ جو تیری کنیز ہے، اس سے 4 درہم گم ہو گئے تھے، یہ خوف زدہ تھی کہیں اسے سزا نہ ملے، دیکھ اسے معاف کر دے۔ تو اب وہ شخص کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے در پر آئے ہیں، آپ کے آنے کی رحمت سے میں اس کنیز کو آزاد کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ پیغمبر نے کہا کتنے بابرکت ہے یہ 12 درہم کہ جس کے ذریعے سے 2 لوگوں کو کپڑے مل گئے اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی۔ تو ایسی ہے سیرت پیغمبر، اخلاق پیغمبر۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی بتا دیا کہ 2 ہی سیرتیں ہیں جس کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا تو سیرت علی ہے یا تو سیرت نبی ہے، یعنی سیرت ائمہ اہل بیت۔ اگر اس سیرت پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے نفس میں فساد پیدا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے، یعنی ہمارے معاشرے سے نیکیاں دور ہوتی جا رہی ہے اور برائیوں کا اقدام ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت اہل بیت کو اختیار کریں۔ یعنی سیرت اہل بیت ایسی سیرت ہے کہ اگر ان سیرت پر عمل کیا جائے تو خود معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ تو عزیزان گرامی، وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام تنہا اپنے خانوادے کے ساتھ اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے، وجہ کیا تھی، اس سیرت کو کیوں اختیار کیا، نبی کی سیرت کو کیوں اختیار کیا، مولائے کائنات کی سیرت کو کیوں اختیار کیا، اور کیا وجہ تھی، یہ کون سا ایسا دور آ گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔